لوگ آپ کے گربان میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ کا اگر خیال یہ کہ تم اس کو جو ہے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈالو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ تم پہ ڈالے, یہ نہیں ہوگا. اگر آپ دبانا چاہتے ہیں کسان کو, یعنی پنجاب میں تو امن مارشل لا لگی ہوئی ہے. بھائی ہمیں آؤ خیبر پختونخوا میں جس نے جلسہ کرنا ہے آئے جلسے کے لیے, اس کو سیکیورٹی بھی دیں گے, اس کو سپورٹ بھی کریں گے. لیکن پنجاب میں جو حال ہے, چکزئی صاحب اور ہم گئے تھے, فیصل آباد میں ہمیں جلسے نہیں کرنے دی جا رہا ہے, ہمیں لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دی جا رہا ہے, کراچی میں ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. بھائی کس قانون کے تحت تم روک رہے ہو؟ سیکیورٹی, اور سیکیورٹی کا مسئلہ صرف ہمارے لیے ہے, ہمیں خان صاحب نے روکا ہے. لیکن ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے اور خان صاحب نے میسج بھی بھیجا ہے, انشاءاللہ ابھی ہم اپنے مشران سے مشورہ کریں گے. کم از کم ہم پوری ملک میں 12 جلسوں کی ایک شیڈول دے رہے ہیں. 12 جلسے اسلام آباد میں بھی ہم نے درخواست دے دیے. 8 تاریخ کو اسلام آباد میں بھی جلسہ کریں گے انشاءاللہ, لاہور میں بھی کریں گے, کراچی میں بھی کریں گے, فیصل آباد میں بھی کریں گے, ہر جگہ جائیں گے. ہم سب سے پہلے جو قانونی راستے ہیں اس قانونی راستوں کو جو ہے نا ہم کوشش کریں کہ اس کے ذریعے ہمیں جلسے کی اجازت ملے. اگر نہیں ملتا تو حامد رضا صاحب سے میں کہتا ہوں کہ فیصل آباد میں ہم نے جلسہ کرنا ہے. اگر کسی کا پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کس طرح روکتا ہے, لیکن اس حد تک ہمیں نہ لے کے جاؤ. یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے کہ اب اپنی بات پہنچائے. ہم نے تو پرامن جلسہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو ایک تو یہ بالکل آج میں حکومت کو یہ بالکل کلیئر الٹیمیٹم دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو پروسیجر اس کو اڈاپٹ بھی کیا, آپ مسلسل ڈیلیئنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں, تو ہم انشاءاللہ یہ جلسے کریں گے. پوری 1-2-3 دن کی انشاءاللہ اندر ہم پوری ملک میں جلسوں کا ایک پورا شیڈول دیں گے. اور یہ جو بجٹ میں ابھی آ رہا ہے, جو بجٹ کا ابھی سیزن چل رہا ہے نا, بجلی کی قیمتیں کس حد تک پہنچی ہے. کل خیبر پختونخوا چیف منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور وہ خود بھی میڈیا میں بتایا گا, لیکن انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے نا بجلی کی چوری ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ دیکھ لے کہ کدھر چوری ہو رہی ہے, وہ اس پہ اسٹیمیٹ کرے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اوپر کوئی ثابت ہوتا ہے کہ اتنی جو نا یہ لاسز ہے, تو میں اپنے فنڈ سے اس لاسز دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا ہے کہ میں وہ لاسز دینے کے لیے تیار ہوں اگر وہ 60 ارب بنتے ہیں 120 ارب. لیکن جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے, جو ریاست کی کمٹمنٹ ہے, جو ہمارے نیٹ ہائیڈر پرافٹ ہے یا ہمارے دیگر جو NFC ایوارڈ کے مطابق جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے, اس پوری کمٹمنٹ کو تو پورا کرو. وہ کمٹمنٹ بھی نہیں پوری کرتے, فنڈ میں نہیں دیتے. جو آپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھا کہ جو ہم پاٹا کو مرج کریں گے, اس کے جو فنڈز ہیں 3% NFC ایوارڈ کا پوری پاکستان کو جو ہے نا خیبر پختونخوا کو دیا جائے گا تاکہ پاٹا کی ڈیولپمنٹ میں استعمال ہو. اور پھر تم کرتے ہو, وہ بھی نہیں دیتے. اور اس طرح جو ڈیوٹی بیانے کہ 20 گھنٹے 18 گھنٹے اور 12 گھنٹے جو شیئرنگ کرتے ہو, تھوڑی بہت انڈسٹری میں اگر کچھ جانو وہ بھی ختم کرتے ہو, اور الٹا بھی یہ کہتے ہو کہ ہم نے ٹیکس بھی نافذ کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم کوئی ٹیکس میں وہ نہیں بھاگتے, لیکن آپ تو ہمیں وہ ایکول اپرچونٹی تو دیں. اگر ہماری صوبے میں وہاں لڑائی ہے, وہاں وار زون ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس سچویشن کو کہ جو ایک صوبہ جنگ زدہ ہے, حالات جنگ میں ہیں اور اس کی اکانومی بری طرح متاثر ہے, وہاں انویسٹمنٹ وہاں سے نکل چکی ہے, تو ان کے ساتھ نیگوسیشن سے ایک بنا لے اور سٹیپ وائز کرے. اگر کوئی اس قسم کا اقدام کرتے ہیں کہ یکدم کوئی ٹیکس نفاذ ہوگا, تو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے نا اس کی بس کی بات نہیں ہوگی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کر سکے. ویسی بھی وار زون سچویشن اتنی خراب ہے, سپورٹ بھی نہیں دے رہے, اپنے آفیسر بھی نہیں دے رہے. تو اس لیے ہم اس کو وارن کرتے ہیں کہ اس ملک کو اس طرف نہ لے کے جائے کہ ملک میں انارکی ہو. یہ بنیادی وجہ ہے کہ ملک میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے. آئین کے مطابق تمام اکائیوں کا اپنا اپنا رول ہے. اگر آپ کو ایک صوبی سی ڈیمانڈ ہے کہ آپ مجھے متعلقہ جو نا آپ آفیسر تھے, قانون کے مطابق آپ باؤنڈ ہے کہ آپ دیں. اگر آپ سے ایک صوبے کی کوئی اور بھی جو آپ کے فنڈ رہتے ہیں, آپ کی ڈیمانڈ, تو آپ باؤنڈ ہے کہ آپ وہ دیں. آپ نے پنجاب کے کسانوں کو رلا دیا,
اس لیے کہ آپ کی تجوریاں بڑھ رہی ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی جیبوں میں جو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، اپنے خزانے بھر رہے ہیں، آپ نے جو ہے نا یورپ میں امریکہ میں اپنی محلات بنانے ہیں، عیاشیاں کرنی ہیں، اور ادھر جو ہے نا کسان رول رہا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں جو پنجاب کے کسانوں کو اس دن میں نے تنظیموں کے ساتھ بات کی، مجھے تکلیف پہنچی کس طرح، اور اس کے ساتھ گرفتار بھی کیا۔ اور پھر جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے کہا، یہ نا بیٹے ہیں حامد رضا صاحب جو انڈسٹری کی نمائندگی ملے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا 40% کاروبار رہ گیا، 60% کاروبار ختم ہو گیا ان کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور ٹک ٹاک پہ آ کے کبھی جو ہے نا ایک سوٹ پہن کے جو ہے نا آگے پیچھے ہوتی ہے، کبھی آئی جی بھی بن جاتی، کچھ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، خاتون ہے آپ اس کی رسپیکٹ، لیکن آپ بھی تھوڑا پریکٹیکل ہو جائے، ٹک ٹاک کی چیف منسٹر نہ بنے۔ کسانوں کے حق دو، مزدوروں کے حق دو، اور جو ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، جو آپ لوگوں نے گندم کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو، اپنا رویہ درست کرو اور کوئی انتظام کرو کہ وہاں اس کی ریٹ ہیں، ان کے لیے کوئی مارکیٹ ڈھونڈو۔ اور جو آپ نے سکینڈل جو ملوث ہے، میرا کیا خیال مطالعہ اس پہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ میں صحافیوں سے پوچھا آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم چلائیں گے میڈیا۔ یہ بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہو، اور جوڈیشل کمیشن میں جو رسپانسبل ہیں ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی کسانوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی ہم سب نے، ڈاکٹر حضرات نے، ہم وکیلوں کے پاس گئے، ابھی آپ کے پاس آئے، ابھی ٹیچرز کے پاس بھی جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے، اسٹوڈنٹ کے پاس جائیں گے، اس ملک کو بچائیں گے، اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کریں گے۔ اس ملک میں تمام شہریوں کی حقوق برابر ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب ایک جیسے انسان ہے، سب ایک جیسے شہری ہے، وہ کراچی کا شہری ہو، وہ خیبر پختونخوا کا ہو، لاہور کا ہو، یا وہ گلگت بلتستان اور بلوچستان کا ہو، ہم سب ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان وحدت کی علامت ہے۔ وحدت کی علامت کیسے ہیں؟ اچکزئی صاحب آپ سنتے رہے ہیں، ہمیشہ ان کی تحریک رہی ہے، آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اس کو کتنا ووٹ ملا ہے۔ پہلی دفعہ 100 ووٹ اچکزئی صاحب کو، میرے بلوچستان کے ایک آدمی کو پنجاب میں ووٹ ملا۔ یہ میرے بھائی بیٹا ہے، ان کے تعلق ہے MWM سے، ہمارے ان کے ساتھ الائنس ہوا ادھر پاڑا چنار میں ہم نے ان کو ٹکٹ دیا جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سنی کمیونٹی کے لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے۔ یہ وحدت کی علامت ہے، وحدت کی، نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی، نہ کوئی پنجابی نہ کوئی پختون، نہ سندھی نہ مہاجر، صرف پاکستانی، اور وہ عمران خان نے دنیا کو دکھا دیا۔ ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں اپنے بہترین مستقبل کے لیے کہ ہم قانون اور آئین کے لیے اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔